جن کو تم نے کلمہ پڑھایا ان کو بھی ہم مسلمان مانتے ہیں، جن کو حضور نے کلمہ پڑھایا کیا ہم نہیں مانتے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نہیں مانتے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں نہیں مانتے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نہیں مانتے۔ اگر وہ مان لیتے تو سفین کیوں ہوتی، جمل کیوں ہوتی، ناروان کیوں ہوتی؟ یہ ہوئی اس لیے ہے کہ تم نہیں مانتے، وگرنہ علی تو قرآن کا جھنڈا لے کے کھڑا۔ جنگ جمل جس وقت حضرت عثمان غنی شہید ہوئے اس وقت یہ حج کے دن تھے نا، حضرت عثمان غنی جب شہید ہوئے یہ حج کے دن تھے۔ سیدہ عائشہ اس وقت حج پر تھی، کہاں تھی؟ اب یہ لوگوں کا بکواس کرنا حضرت عائشہ کے بارے میں کہ وہ جنگ میں نکلی تھی، میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم، ساری تاریخ ام المومنین پر بکواس کرتے ہو، تمہارا باپ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا، جھوٹ بولتے ہو، زبانوں کو گندی کرتے ہو، فیس بک پر بکواسیں کرتے ہو۔ بات کرنا چاہتا ہوں ام المومنین پر اعتراض کے بعد حضرت علی سے لڑ گئی، جھوٹ ہے۔ حضرت عثمان کی جب شہادت ہوئی یہ حج کے دن تھے، ام المومنین اس وقت حج پر تھی مکہ مکرمہ میں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا یہاں عثمان غنی شہید ہو گئے مدینے میں، حج مدینے میں نہیں ہوتا مکے میں ہوتا ہے۔ حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں مدینے میں ایسا جھگڑا لگ گیا کہ لوگ پوچھ رہے کہ ام المومنین کہاں ہے، کہ کہیں یہ جھگڑا کرنے والے ان کے حجرے میں نہ گھس جائے۔ اور یہ نوجوان جو نیچے لونڈے جو نیچے تھے ان کو اپنی عبادتوں پر اتنا فخر تھا کہ وہ عثمان غنی کے تخوے پر حملہ کر رہے تھے۔ صحابی رسول بشارت پانے والے، 3 دفعہ رسول اللہ سے جنت خریدنے والے، عشرہ مبشرہ میں سے خلیفہ سوم، اتنے شریف اور پارسا کہ جن کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں ہیں اور حضور کہتے میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں لے لیتا۔ یہ مقام و مرتبہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کا۔ اب یہاں پر اتنی بدتمیزی پھیلی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کا لاشا مبارک گھر میں رکھا ہوا ہے، خلیفہ ہیں وقت کے آپ، ایسی سوچ تو دیکھو پروپیگنڈا ایسی بری چیز ہوتی ہے، کان میں کان دھرنا اتنی بری چیز ہوتی ہے، ایسے ہنگامے ہوتے ہیں۔ اب یہ ڈر ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو نقصان نہ پہنچا دے، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ تو حج پر گئی ہوئی، سکون کا سانس لیا۔ حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ دوڑتے ہوئے گئے مکہ شریف اور جا کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سارا معاملہ بتانے کے لیے کہ عثمان غنی شہید ہو گئے اور حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت لی جا رہی ہے، آپ مدینہ منورہ نہ جائیے اس وقت، اس لیے کہ مدینہ اس وقت بہت سارے فتنوں میں گھرا ہوا ہے۔ آپ نے کہا پھر میرا گھر وہاں میں کہاں جاؤں؟ فرمایا مدینہ جانے کی بجائے ہم بصرہ چلتے ہیں۔ اب مدینہ جانے کے بجائے بصرہ گئے، بصرہ جب پہنچے ہیں تو یہاں حضرت علی کو خبر دی گئی کہ حضرت عائشہ لشکر لے کر آ رہی ہیں، یہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہا حضرت عائشہ حج کے حاجیوں کو جمع کر کے بصرہ آ گئی ہیں، حالانکہ بصرہ پر لڑنے کے لیے نہیں آئی، فتنہ مدینے میں ہو رہا تھا، اگر آپ مدینے میں آتی تو اور فتنہ بڑھ جاتا، لوگ آپ کی بھی توہین کرتے، اس لیے حضرت زبیر بن عوام حضرت طلحہ آپ کو مدینہ لانے کی بجائے کہاں لے گئے؟ بصرہ۔ توجہ سن، جب بصرہ لے گئے، یہ موضوعات بولنا ہمارا دل نہیں چاہتا، ہم اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کو اس میں الجھا کر ان کے عقیدے خراب کیا جائے تو صرف اس کا صحیح مرکز آپ کو بتانے کے لیے تشریفی کے لوگ کہتے ہیں مجھ سے شاہ صاحب یہ ممبر پر آپ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا ممبر پر نہیں کریں گے تو قوم سے گمراہ ہو جائے گی، یہ ممبر ہی پر کرنے کے موضوعات ہیں۔ اب سیدہ عائشہ بصرہ کے اندر ہے، جلدی سے سنیے، یہاں حضرت علی کو مدینے میں یہ کہہ دیا گیا کہ حضرت عائشہ ایک لشکر تیار کر کے بصرہ آئی۔ حضرت علی کو یہ ڈر لگ گیا کہ ام المومنین کو میں اپنا سارا مقدمہ تو سنا دوں کہ جو آپ کو بتایا گیا یہ نہیں، میں قصاص لینا چاہ رہا ہوں، میں قاتلوں کو پکڑنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے آپ نکلے بصرہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب جب وہاں پہنچ گئے حضرت عائشہ کو پتا چل گیا کہ حضرت علی بھی آ گئے، تو پھر شام کے وقت ایک میٹنگ طے پائی ام المومنین حضرت علی کی، باقاعدہ دونوں جانب سے مشاورت ہوئی، اور مشاورت میں جب تبادلہ خیال ہوا ام المومنین نے کہا علی تمہارا بھلا کرے اللہ، مجھے تمہارے سے یہی امید تھی کہ تم یہی چاہتے ہو۔ تو انہوں نے کہا ام المومنین ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ آپ لڑنے آئے، آپ نے فرمایا میں لڑنے نہیں آئی، میں نے آنا مدینے تھا، لیکن یہ مجھے بصرہ لے کر آئے۔ فرمایا ٹھیک ہے، صلح ہو گئی، وہاں پر سارے معاملات ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ بس صلح ہونے دیجیے، میں آپ کو خود مدینہ شریف لے کر چلتا ہوں اور میں اور ہمارے لوگ خود آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب جو قاتل چھپے ہوئے تھے جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر یہاں صلح ہو گئی تو ہم تو خود ایکسپوز ہو جائیں گے، کیونکہ ام المومنین کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ قاتلوں کو جانتے ہیں۔ انہوں نے رات کے وقت حضرت عائشہ کے لشکر کے اوپر حملہ کر دیا، یہ کہہ کر کے ہم علی والے، اور جب ادھر حملہ ہوا تو حضرت عائشہ خود پریشان ہوئی کہ بھائی شام کو تو صلح ہوئی ہے اور یہ اب حملہ کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر، اس میں مڑ بھیڑ ہوئی اور کئی صحابہ شہید ہوئے۔ اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ اب یہ کہنا حضرت عائشہ لڑ رہی ہے کتنا بڑا جھوٹ ہے، آپ نے اس کا منظر سمجھ لیا؟ میں نے وہ ہزاروں صفوں کی تاریخ کو یہ چند منٹوں میں آپ کو بتایا، اگر آپ لائبریری میں لگاتے نا تو کئی زمانہ آپ کا لگ جاتا ہے اس کو سمجھنے کی، تو میں نے اس کا لباب آپ کو بتا دیا